کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی، سپہ سالار، نیزہ باز، گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم، طبیب، یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا، اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر، اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر، اگر حکومت دے کے، تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل، دیکھو نا، وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شک بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے؟ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دے کہ بلے بلے؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے، کوئی مقصود نہیں، پھٹے ہوئے بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا، کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں، بیمار ہونے کا نہیں ملتا۔ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی، مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر، تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو۔ تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے، میں کہو دے لی بھی تو ٹائم چاہیے نا،
کوئی کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو، ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو۔ میں بور ہو رہا ہوں، بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا سورج نکلتا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ محرم کی 23، یہ بھی یاد رکھا کریں اسلامی تاریخ میں۔ یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا۔ جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا۔ جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا۔ ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں۔ اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا۔ ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے، او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے۔ اب تو بات آگے نکل گئی۔ دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں، کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا، جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دے، صحیح کر کے۔ میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے، کہنے لگے اوہو آپ تو فلانے صاحب ہیں۔ میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا، صحیح پہنچ گئے آپ۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا، مجھ سے سائن کرائے، کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا، پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا، میرے پاس 2 لوگ تھے، گاڑی بھی تھی، میں بھیجتا، یہ کاغذ آ بھی جاتا، علاقے میں بھی فون کرتا، مجھ سے محبت کی جاتی ہے، مجھے فارم جلدی مل جاتا۔ اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں، آپ پھیرے لگواتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں، اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے، یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، پینشن جاری کرانا، بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی؟ فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی مدد کے لیے نکلے، غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا
جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ توجہ کریں جی، بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے۔ تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری طرف دیکھیں جی، تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی، کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ، 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا، اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں۔ نیکی کر گزرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی، تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے۔ عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا۔ وہ 4 سال حکومت کر گیا، پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے عمل۔ وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا، تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا، درخت لگاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے، بزرگوں، نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے، میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا۔ محمود بڑا خوش ہوا، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو۔ تو بابا جی کہنے لگے، تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے۔ رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا، تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی۔ بابا کہنے لگا، محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے۔
لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں، کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں۔ میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے۔ ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا۔ تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو۔ حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے ہو۔ تو بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں۔ کچھ بھی نہیں بگڑتا، بھائی بھائی ناراض ہونا، وہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں، وہ چلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو پہلے نہیں پتا سی، میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے، وہ اور بیچارہ بگڑ گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے وہ یار نہیں مجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے، اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات۔ ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے، ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے، پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجدیں۔ جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار، جلدی سے کام کریں، جلدی سے کوئی شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں۔
ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے، پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپے کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے فارغ ہو گئے، اس سے نقص واقع ہوگا۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میرے دوستو، زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے، ہم مانتے نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، مانتے نہیں ہم، لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا رہندے، انہوں شکلاں یاد ہی نہیں رہیاں۔ ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئیں شاید ہمارا پڑھا ہی نہیں جانا، دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بس اسی کا جنازہ ہونا تھا، میرا ہونا ہی نہیں۔ تھوڑا سا نا سامان عبرت بھی حاصل کریں، لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنا ہے تو کل پھر میں اسپتال رہاں گا۔ ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس، وقت کوئی نہیں۔ میں جنازوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی، مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں، روٹی کھا کے واپس جانا ہے۔ نہیں یہ پوچھتا کوئی بھی، ختم ہو آؤ پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے۔ کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ہم سے زیادہ اشتہار چھپتے تھے، بڑے رولے تھے، کدھر ہیں وہ آج؟ ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سا نہ جانے کی تیاری بھی، وہ کچھ پیسے نہیں سیڑتے سیانے کے اندر رکھ چھڑنے چاہیے نے، مشکل آ جائے تے کام آؤندے نے۔ اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائیڈ پہ رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ قبر میں حشر میں کام آ جائے۔ کچھ چیزیں سائیڈ پہ، مہربانی کرو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا، ہر وقت دوسروں کی بات کرنا، اپنے آپ کو ٹائم دو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر، اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے۔ تو اپنا حساب کر، کچھ ڈیوٹی کریں، کوئی تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ دیکھو نا یار، آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کانپ رہا ہوں۔ میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا؟ جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا، شیخ کا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے؟ 14 سال بیت گئے، میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ حضرت بشر نے ان کے آنسو پوچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے؟ یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔
آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم برے گمان سے بچیں، برے ذہن سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں۔ یہ ہماری طبیعت کو بھی اچھا رکھیں گی، ہمیں لوگوں سے پیار بھی ہو جائے گا، نفرتیں بھی ہمارے دلوں سے نکلیں گی، ہماری رائے بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں پیار پھیلے گا، معاشرے میں محبت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں اور گمان کو اس طرح کا صاف ستھرا نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خیر نظر نہیں آتی۔ پھر ماحول ایک ایسی طرف چلا جائے گا جس میں بہرحال تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا دل بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا باطنی سرور اور کیف عطا کرتا ہے، اس کی کیفیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو جہاں تقوی کا اور بہت سارا نور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ یعنی آخر تک آپ جانتے ہیں اور بڑی گہرائی سے جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، چونکہ محبت کا تعلق تھا، میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے اتنا تبصرہ کیا ہے ان پر، تو میں چھوٹا سا آپ پر نہ تبصرہ کر دوں؟ تو وہ کہنے لگے کر دیں۔ تو میں نے کہا ویسے کافی عرصے سے میرا آپ سے تعلق ہے، اگر وہ معروف ہیں تو دل آپ کا بھی بہت کرتا ہے معروف ہونے کو، اور اگر وہ واقعی اسی طرح ہوئے ہوتے نا جو آپ بتا رہے ہیں، تو پیچھے آپ نے بھی نہیں رہنا تھا، کیونکہ آپ کو سارا ہی پتہ ہے وہ کیسے ہوئے، پھر ہو آپ نے بھی جانا تھا۔ یہ سارے طریقے آپ کو آتے ہیں جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا، جو آپ گہرائی بیان کر رہے ہیں، اور ہر نقطے پر آپ رائے رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مشہور ہو جانا تھا، معروف ہو جانا تھا، بات بڑی دور نکل جانی تھی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی درویش نے لکھا ہے کہ غبارے بیچنے والا دروازے پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے نہیں پتا تھا کہ غبارے میں ہوا اور گیس بھری ہوئی ہے، تو اس نے 1 روپے کا غبارہ خریدا، تو غبارہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو بچے کے لیے بڑی انوکھی بات تھی، وہ بڑا حیران اور خوش ہوا، تو کہنے لگا چچا یہ کالا غبارہ اڑ گیا، نیلا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 1 روپیہ دو، اڑ جائے گا۔ اس نے روپیہ دیا، اس نے دھاگا توڑا، غبارہ اڑ گیا۔ اس نے کہا تو یہ ہرے والا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑتا ہے۔ تو وہ فقیر کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ بچہ کافی سارے روپے خرچ کر چکا تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا بیٹا تو گمان ٹھیک کر، نہ ہرا اڑتا ہے، نہ نیلا اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے، بس جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اڑتا ہے۔ اگر کوئی اندر چیز ہوگی تو پھر اڑ جائے گا، ورنہ اس غبارے کے اندر جو چیز ہے وہ نکال دی جائے تو یہ اڑ سکتا نہیں ہے۔ تو گمان درست رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور اپنے لہجے کو بے وضو کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں۔ آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر معمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں۔ ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے، اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں،
ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے. اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات. اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی ہے. اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے. اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں. اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے. تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا. کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں. حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں. ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ، اور وہ کوئی کسی بادشاہ نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. یہ سزا ہونی چاہیے. تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی. تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھے کچھ نہیں. یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا. اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں. ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس. تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی. تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے. ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لی اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے. کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے. بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی، کہا یاز آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے. بتاؤ کیا کرے. تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا. کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا. عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا. اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا. انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے. چلے آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں. اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں. آپ درگزر فرمائیں. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. چلے چھوڑ دیں، معاف کر دیں. بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی، اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی. تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا اگر آپ بچے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں. تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے. کہا یہ کیا بات ہوئی. وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا، اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے.
ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے. یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں یہ سید زادہ ہے. اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے، ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے. ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے. بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا، انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا. فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے. میرے بھائی، آپ کا گمان مضبوط ہونا، آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا، یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے. جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے، ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی. میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں. 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے اندر. 10 دن. اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام. 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی. اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے. کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہے. غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے. حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائے، ہاتھ اٹھائے، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں. آپ بندہ نوازی فرمائیں، ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، تباہ ہو جائیں یہ. حضور فرمانے لگے کر دو دعا. یا رسول اللہ کر دیجئے. تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں یہ کیا. آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں. سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو. تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے. تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما. جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا. تو یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے. حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں. اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی. آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں.
لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا، وہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہاں جو چڑھ جائے وہ؟ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی۔ صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مذمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ